السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عبداللطیف۔ مولانا عبداللطیف۔ تو مولانا عبداللطیف صاحب، ہمارا یہ کہنا ہے کہ شب برات ہوتی کیا ہے؟ شب برات لوگوں کو نہیں پتہ کافی کہ شب برات ہوتی کیا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ اصل میں بھائی، شب برات قرآن مجید اور احادیث سے جو ثابت ہے، برات کی رات، اس کے لغوی معنی ہے کہ براعت، یعنی چھٹکارا حاصل کرنا۔ براعت اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں دین ہم تک پہنچا اور ہمیں دین کے ذریعے یہ سکھایا گیا۔ برات اس چیز سے ہے کہ لوگوں کو جہنم سے نکال دیا جاتا ہے، ان کی روحوں کو عالم ارواح میں جو روحیں ہیں ان کو آنے کی ترتیب دی جاتی ہے، اور جو لوگ گناہ گار ہیں اللہ رب العزت نے اس رات میں ان کی برات کرنی ہے کہ ان کے روحوں کو اب اللہ رب العزت علیین اور سجین کی جہاں پہ روح جمع ہے اس سے برات حاصل کی جاتی ہے، صاف روح اس طرف منتقل کی جاتی ہے کہ یہ روح جنت میں جانے والی بن جائے گی۔ اب جس طرح یہ پیکیج ہے مسلمانوں کے لیے، تو شب برات اصل میں برات ہے ان لوگوں کے لیے جو گناہ گار ہے، اور ان لوگوں کے لیے جن کی روح عالم ارواح میں ان کو دنیا میں آنا ہے، اور دنیا سے جن لوگوں کو جانا ہے ان کی بھی ترتیب ہے۔ اب اس میں تین باتیں، ایک بات یہ ہے کہ ایک روحوں کو آنا اور جانا، کن لوگوں کو اگلے سال اس دنوں تک رہنا ہے دنیا میں، کن لوگوں کو اگلے سال ان دنوں میں نہیں رہنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کن لوگوں کو اللہ رب العزت جہنم سے ان کی روح کو نجات دلا دیتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کی فضیلت یہ بتائی ہے۔ شب برات اللہ رب العزت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے کا ایک خوبصورت انداز ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کے پاس جانے کے لیے گناہوں سے برات ہے۔ آپ نے جتنے گناہ کیے پورے سال، شب برات کے روزے رکھے، آپ نے پوری رات استغفار کیے، سوائے 5 لوگوں کے۔ ان 5 لوگوں کی تفصیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 5 لوگ وہ ہے کہ جن کے دلوں میں بغض کینہ ہو دوسرے مسلمان کسی انسان کے لیے بھی، وہ اس انسان کی برات نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ ہے کہ والدین کا نافرمان۔ تیسرا یہ ہے کہ زانی۔ چوتھا یہ ہے کہ شراب پینے والا، جو شراب کا عادی ہو۔ ایک یہ ہے کہ شرابی، مطلب کچھ شراب پی لے لیکن ایک عادی شرابی۔ اور پانچواں اس شخص کے لیے فرمایا ہے کہ جان بوجھ کر دین اسلام اور بدعت اور شرک کی طرف جائیں۔ تو ان 5 لوگوں کی برات نہیں ہوتی، باقی اللہ رب العزت تمام انسانوں کی روح کی اور ان کے اعمال کی برات فرما کے دیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اچھا مولانا صاحب، یہ لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ شب برات میں ایک پیڑ ہے، اس پہ سے پتے جھڑتے ہیں اس رات کو، تو پورے سال کے لوگوں کا اس پتوں میں لکھ دیا جاتا ہے کہ کب کون مرے گا۔ جب پتا جھڑتا ہے تو اس انسان کو مرنا پڑتا ہے، تو اس کی کیا حقائق ہوگی؟ یہ تو فرسٹ ٹائم سننے کو مل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو میں نے کبھی زندگی میں سنا ہی نہیں، اور نہ اس بارے میں کہیں حدیث و قرآن سے ثابت ہے۔ اور اگر اس طرح کا ہوتا تو خزاں اور اوٹم، یعنی انگلش میں اس کو اوٹم کہتے ہیں، خزاں کے مہینے کو اوٹم۔ اب اکثر لڑکے انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں تو بتاؤں، تو پھر خزاں کے مہینے میں چاہیے سارے لوگ مر جائیں۔ میرے بھائی، یہ بالکل جو ہمارے بڑوں بزرگوں اور بڑے اپیوں کی باتیں ہیں، کیونکہ دین ایسا ہے کہ اس میں کچھ زیادتی کہیں سے بھی ثابت اور قبول نہیں ہے، منظور ہی نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین۔ آج کے دین مکمل ہو چکا ہے۔ جب دین مکمل ہوا تو پھر دین میں زیادتی کس بات کی؟ یہ کہاں سے آیا؟ نہ حدیث میں، کسی حدیث میں نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، 1.25 احادیث ہے میرے پاس، اپنے ہاتھ سے لکھی، میرے ہینڈ رائٹنگ سے میں نے لکھی ہوئی، میرے پاس موجود ہے۔ 1.25 احادیثوں میں تو کہیں سے ثابت نہیں ہے جو میرے پاس۔ اب یہ تمام احادیث قوی ہے، قوی حدیث سے جمع کر کے لکھیں، جس میں ضعیف حدیث اور ضعیف راویوں کو تو ہم نے ڈالے نہیں ہیں۔ تو مسلسل بخاری شریف اور مسلم اور ابن ماجہ، ابو داود، تو مشکوٰۃ شریف میں کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ جب ثابت نہیں ہے تو پھر ہم کہاں سے لا سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ معاف کرے، شرک و بدعت میں آ جاتے ہیں۔ اور ان چیزوں کو ذہن میں لانا، ان بارے میں سوچنا، جو روحیں دنیا میں آئی ہیں تو یہ تمام روحیں اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے فرشتوں سے فرمایا کہ
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. تو یہ تمام ترجمہ تفسیر آپ پڑھ لیں، کیونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے میں آپ کو سرسری بتا رہا ہوں. اس دن سے اللہ رب العزت نے انسان کو برتری دے دی تمام مخلوقات پر، تو انسان اشرف المخلوقات بنا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو اللہ رب العزت نے جو روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اسجد میں ڈالی، تو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح جاتے ہوئے یہ تمام روح اللہ رب العزت نے پیدا کر دیے تھے، لیکن ان کے آنے کی ترتیب الگ الگ ہے. اگر یہ درخت کے لحاظ سے ہم سوچیں تو پھر خزاں کے مہینے میں تو سارے لوگ ہی مر جائیں، مطلب، اور پھر اگلے بہار کے موسم میں سب لوگ واپس دنیا میں آ جائیں. تو یہ میرے بھائی سوال تو آپ کا اچھا تھا، اور بہتر ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا، آپ کے ذہن میں ہوگا، شاید آپ کے دوستوں کے ذہن میں ہوگا. تو اس طرح کوئی حدیث قرآن سے ثابت نہیں ہے. جزاک اللہ اچھا خیر. مولانا صاحب، یہ جو لوگ ہیں مسجدوں میں جا کر اجتماعی عبادت کرتے ہیں رات میں، کیا یہ صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انفرادی عبادت کو ترجیح دی، اور نفل ہے، نوافل عبادت ہے، اس میں اجتماعیت صرف فرائض میں جائز ہے اور عیدین میں جائز ہے. تو میرے بھائی، ہم اس حکم کو مانیں گے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اور وہ آرڈر مانیں گے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور جو آرڈر ہے ہم پر وہی ہمیں کرنا ہے. اجتماعی عبادات تو جو فرائض ہے، عیدین ہے، جمعہ ہے، اجتماعات میں آپ شرکت فرمائیں، بالکل اجتماعی طریقے سے مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن یہ خلاف سنت ہے. خلاف سنت اس لیے ہے کہ اکثر لوگ مسجدوں میں جا کر پوری رات باتوں میں گزار دیتے ہیں، اور گپ شپ میں رات گزر جاتی ہے، اور زیادہ تر لوگ مصروفیت اپنی باتوں میں اور گپ شپ میں گزار دیتے ہیں. لیکن انفرادی عمل اخلاص کے ساتھ اگر 2 رکعت بھی آپ نے پڑھ لیے، یا آپ نے اپنے ہی ذکر و اذکار سے درود شریف پڑھ لیا، آپ نے استغفار پڑھ لیے، تو آپ نے انفرادی طریقے سے آپ نے کم سے کم عبادت کی اور اخلاص سے کیا، تو یہ آپ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ عمل میں ہیں. اور یہ اخلاص سے عبادت کرنا آپ کا پسندیدہ اور اللہ رب العزت کا پسندیدہ عمل ہے. آپ نے اخلاص کے ساتھ، ایک روایت میں ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ آپ نے ایک کھجور کا دانہ بھی اخلاص کے ساتھ دیا، تو اللہ رب العزت اس کا ثواب اتنا دیں گے کہ آپ کی حد نگاہ کہ مطلب آسمان و زمینوں کے درمیان پوری خلا بڑھ دی جائے تو اس کے ثواب تک آپ نہیں پہنچ سکتے. لیکن اگر ریاکاری میں آپ مسجد گئے کہ میرے دوست یار کہیں گے کہ چلو اسامہ مسجد آئے اور اجتماعی عبادت میں شریک ہوا. اچھا، دوسری بات یہ ملنے کو ملی، صلاۃ تسبیح لوگ اجتماعی طریقے سے پڑھتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے. درست نہیں ہے. صلاۃ تسبیح کی جماعت جائز نہیں ہے، ثابت نہیں ہے. صلاۃ تسبیح تو تسبیح ہے، آپ انفرادی طریقے سے الگ طریقے سے سیکھیں، کریں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا سے فرمایا کہ ایک ایسی نماز آپ کو بتاؤں جو آپ پڑھیں اللہ رب العزت کی قرب آپ کو حاصل ہوگی. تو فرمایا صلاۃ تسبیح کی نماز. اب صلاۃ تسبیح، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ صلاۃ تسبیح کیا ہے. صلاۃ تسبیح کی نماز آسان ہے، اور یہ ہمیں سیکھنی چاہیے، پڑھنی چاہیے. میں آپ کو دوسرے کلپ میں بتا دیتا ہوں صلاۃ تسبیح کی ترتیب اور طریقہ کار. لیکن صلاۃ التسبیح ہم اجتماعی طریقے سے پڑھتے ہیں، یہ درست و جائز نہیں ہے. صلاۃ تسبیح کے بارے میں حدیث سے ثابت ہے، یہ ہم نے اس شب برات کی رات میں اگر پڑھی اور ذکر میں ہماری نوافل میں آئی تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا سے فرمایا اگر آپ ساری زندگی میں یہ نماز پڑھو ہر روز تو صحیح ہے، نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ، نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ، نہیں تو سال میں ایک دفعہ، تو ہم ہر شب برات کو پڑھیں گے تو یہ ہمارے لیے مغفرت کا اور ہمارے لیے قبولیت کا ذریعہ ہے. یہی ہمارے عبادات میں سب سے افضل ترین عبادت. جزاک اللہ خیر. تو مولانا صاحب، کیا شعبان کے روزے رکھنا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض یعنی 13، 14، 15 یہ روزے ہمیشہ رکھا کرتے تھے اسلامی مہینے کے. اور اسلامی مہینے کے ہر مہینے کے یہ 3 روزے
آپ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں اور پیر اور جمعرات کے روزہ کا حکم فرمایا۔ اب پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھنا سنت ہے، اور یہ ایام بیس کے روزے، پھر شعبان کے روزے۔ آپ کے جو کوشچن ہے شعبان کے روزوں کا، تو شعبان کے روزے بھی جائز ہے ایام بیس کی سنت کے لحاظ سے۔ ایک حدیث ہے وہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی، لیکن راوی ضعیف ہے۔ حدیث ایک ہے لیکن راوی ضعیف ہے کہ شعبان کے روزے جائز ہیں۔ شعبان کے روزے آپ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام بیس کے لحاظ سے اگر آپ نے 15 کا روزہ رکھا تو آپ سنت میں داخل ہو گئے، خلاف سنت نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ایک چیز خلاف سنت ہے اور آپ وہ کرتے ہیں، وہ عمل کرتے ہیں، تو پھر آپ شرک اور بدعت میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ شرک بدعت سے پاک روبرو یہ ہے کہ آپ نے رمضان کے روزوں کی تیاری کے لیے شعبان کے روزے رکھنے، لیکن حکم ہے اب شعبان کے روزے اگر جائز ہے تو شعبان کے پورے مہینے میں آپ روزے رکھ سکتے ہیں۔ 13، 14، 15 ایام بیز میں آتے ہیں اور یہ آپ کو ثواب اجر سے زیادہ ہے۔ اور منع فرمایا آپ نے 27، 28 کا، شعبان کے 27، 28، کیونکہ ان دنوں میں آپ رمضان کی تیاری میں ہیں، تو یہ روزے آپ نے منع فرمایا، اور رکھ بھی سکتے ہیں لیکن آپ نے اس لیے منع فرمایا حدیث ہے، یہ بھی راوی ضعیف ہے ابن ماجہ میں، حدیث نمبر 9837۔ تو یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا 27 اور 28 کے روزے نہ رکھے شعبان کے مہینے میں۔ اچھا مولانا صاحب، جو لوگ بیری کے پتے سے نہاتے ہیں، شب برات کی رات ہوتی ہے یا دن ہوتا ہے، کیا اس سے کچھ گناہ دھلتے ہیں؟ لوگوں کا ماننا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں حضرت، بات یہ ہے کہ یہ کہیں سے ثابت نہیں، بیری کے پتے یا ان سے نہانا، ان کا استعمال کرنا، یہ بیری کا کانسیپٹ یہ تو بالکل نہ حدیث میں، نہ قرآن مجید میں، اور نہ اصحاب کا، نہ ہمارے بزرگان دین سے ثابت ہے۔ کیونکہ اگر ہمارے اولیاء اور بزرگان اور ہمارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کسی سے کہیں سے ثابت ہوتا تو لازمی ہے کسی نہ کسی کتاب میں۔ البتہ ہاں یہ ہے کہ جنات کی کچھ اس طرح ہے معاملات کہ بیری کے پتوں میں کوئی جنات کے جو درخت ہے، کچھ جنات کے درخت ہے، بیری کے ہر پودے میں، ہر درخت میں جنات نہیں ہوتے، کچھ بیری کے درخت ایسے ہیں کہ جن میں جنات ہوتے ہیں۔ وہ چھوٹی بیری ہے، جنگلی بیری۔ اچھا، ان کے پتوں کو لوگ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ علاج کے لیے اگر استعمال کیا جائے، باقی اس طرح کہیں کسی طریقے سے کسی روبرو کہیں حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور نہ قرآن مجید میں، نہ ہمارے اسلاف، نہ تابعین، نہ تابعین، نہ ہمارے بزرگان دین، قرآن مجید میں کہیں پر بھی کسی روبرو کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اور یہ جو لوگ کرتے ہیں واقعی یہ ایک شرک بدعت کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ آپ کے علاج کے لیے اگر کسی نے آپ سے کہا ہو کہ آپ علاج کے لیے اس کو استعمال کیا جائے تو بالکل اس میں آپ پکڑ میں نہیں آئیں گے قیامت کے دن بھی۔ اور کیونکہ آپ سے میں نے پہلے کوسچن میں جواب میں یہ کہا، آپ کے کوسچن کے جواب میں، کہ 5 لوگوں کی مغفرت، بخشش، برات نہیں ہوتی۔ آپ نے کہا شب برات کیا ہے، تو ان لوگوں کی برات نہیں ہوتی جو جان بوجھ کر شرک کرے، تو یہ تو جان بوجھ کر شرک ہے۔ تو میرے بھائی ان چیزوں سے اور اس قسم کے اعمال سے بچنا چاہیے، بیری کے درخت کا، اور یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اور جس حضرت نے، جس معالج نے آپ کے لیے حکم کیا ہو کہ آپ کو اس پتوں سے نہانا ہے، تو یہ اس معالج کی ذمہ داری ہے، اور یہ علاج کے روبرو آپ کر سکتے، استعمال کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔